سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ شمالی وزیرستان میں میران شاہ کے قریب سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی گاڑی میران شاہ کے جنوب مشرقی علاقے میں معمول کے گشت پر تھی۔ بارودی سرنگ کے حملے کے نتیجے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ شہداء میں صوبیدار عزیز اور لانس نائک مشتاق شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شمالی وزیرستان میں میران شاہ کے قریب سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی گاڑی میران شاہ کے جنوب مشرقی علاقے میں معمول کے گشت پر تھی۔ بارودی سرنگ کے حملے کے نتیجے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اجلاس میں بلوچستان کے منصوبوں کے حوالے سے سخت اور واضح موقف اپنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے معاملات کو آسان نہ لیا جائے۔ وفاقی منصوبوں میں بلوچستان پہلے ہی سے نظر انداز ہو رہا ہے۔ جو منصوبے تجویز کیے ہیں ان سب کی یہاں اکثریت کی منظوری اہم ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ قومی اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا۔ PTI حکومت رواں سال بھی بیشتر معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ رواں مالی سال کے دوران حکومت کی معاشی کارکردگی کیسی رہی، یہ بتا رہے ہیں وقاص عظیم اپنی اس رپورٹ میں۔ PTI حکومت کو معاشی میدان میں مسلسل دوسرے سال ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ معاشی شرح نمو 68 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ زرعی، صنعتی اور خدمات کے شعبے میں اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ حکومت رواں سال فی کس سالانہ آمدن میں اضافے کا مقررہ ہدف حاصل نہ کر سکی۔ رواں سال فی کس سالانہ آمدن 2,24,631 روپے کے مقررہ ہدف کے مقابلے میں 2,14,539 روپے رہی، لیکن ڈالرز میں فی کس آمدن $1,455 سے کم ہو کر $1,355 سالانہ ہو چکی ہے۔ GDP 41,727 ارب روپے ہو گئی، لیکن ڈالرز میں پاکستان کی مجموعی آمدن 280 ارب ڈالر سے کم ہو کر 260 ارب ڈالرز ہو چکی ہے۔ رواں سال برآمدات 26 ارب ڈالرز کے مقررہ ہدف کے مقابلے میں 20 سے 21 ارب ڈالرز تک رہنے کی توقع ہے۔ مالی سال 2019-20 کے دوران روپے کی بے قدری جاری رہی اور ڈالر 158 روپے سے بڑھ کر 164 روپے تک جا پہنچا۔ ترسیلات زر 17 ارب 80 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 18 ارب 78 کروڑ 16 لاکھ ڈالرز رہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 71% کمی ہوئی۔ جاری کھاتوں کا خسارہ 3 ارب 34 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز رہا۔ رواں سال مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری میں 563% اضافہ ہوا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 2 ارب 43 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 10 ارب 36 کروڑ 21 لاکھ ڈالرز ہو گئے۔ مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب 90 کروڑ ڈالرز تک جا پہنچے۔ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 13.25% سے کم ہو کر 8% رہ گیا۔ رواں سال برآمدات میں 6.87%، درآمدات میں 18.96% اور تجارتی خسارے میں 27.77% کمی ریکارڈ کی گئی۔ مالی سال 2019-20 کے دوران مہنگائی کی شرح 8.2% ہو گئی ہے۔ 11 ماہ کے دوران FBR نے 3,518 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر لیا ہے، تاہم 3900 ارب روپے کا نظر ثانی شدہ ہدف حاصل کرنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ وقاص عظیم 24 نیوز اسلام آباد۔ PTI حکومت FBR میں اصلاحات کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ مسلسل دوسرے سال ٹیکس اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ FBR میں اصلاحات اور ٹیکس وصولیوں میں اضافہ PTI حکومت کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہوا ہے۔ رواں مالی سال FBR کو 5,500 ارب روپے کا ٹیکس ہدف دیا گیا۔ بجٹ میں کئی برآمدی اشیاء کی مقامی فروخت پر 17% سیل ٹیکس لگایا گیا۔ 50,000 روپے سے زائد کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط متعارف کرائی گئی، جو بری طرح ناکام ہو گئی۔ مالی سال کی پہلی 6 ماہی کے دوران FBR نے 2,407 ارب روپے کا ٹیکس حاصل کیا۔ اس دوران FBR کی ٹیکس وصولیوں میں 16% اضافہ ہوا، تاہم جنوری میں چیئرمین FBR شبر زیدی طویل رخصت پر چلے گئے۔ اہداف میں ناکامی کے پیش نظر FBR کا ٹیکس ہدف 5,500 ارب روپے سے کم کر کے 4,800 ارب روپے کر دیا گیا۔ مالی سال کی تیسری سہ کے اختتام پر ملک میں کورونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑی اور ملک بھر میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے باعث FBR کو ٹیکس وصولیوں میں 800 ارب روپے کی کمی کا سامنا کرنا پڑا اور IMF سے مذاکرات کے بعد FBR کا ٹیکس ہدف 3,900 ارب روپے مقرر کر دیا گیا۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ کے دوران
दौरान FBR ने 3,518 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया। गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 3,266 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया गया था। जुलाई ta मई FBR की टैक्स वसूलियों में 7.7% इजाफा तो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन टैक्स हदफ हासिल न हो सका। इनकम टैक्स की मद में 1302 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 1,439 अरब और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 225 अरब रुपए से जायद का टैक्स इकट्ठा किया गया। माहिरीन का कहना है कि FBR में इस्लाहात, करप्शन के खात्मे और टैक्सों के मुश्किल निज़ाम के खात्मे का PTI का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पिछला बजट महंगाई लाया था, आगे क्या उम्मीद करें? खवातीन कहती हैं कि गुज़िश्ता बजट के बाद घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया था। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं रोजीना अली। पिछला बजट आए 1 साल बीत गया। इस 1 साल के अरसे में खवातीन ने किचन बजट को किस तरह मैनेज किया, क्या किचन बजट में मुश्किलात पेश आईं, चलिए और खवातीन से जानते हैं। किचन का खाना पकाना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत महंगाई हो गई है। खवातीन तो बेचारी ना आवाज़ उठा सकती है, ना बोल सकती है, घर वालों से भी डांट खाती हैं। ये चीज़ अभी आई थी, ये चीज़ ख़त्म क्यों हो गई, लेकिन ये लाने वालों को पता होता है कि बाहर कैसे वो मैनेज करते हैं। हमारे लिए तो खवातीन के लिए ख़ास तौर पे तो दिन पे दिन ये बजट मुश्किल होता जा रहा है। किचन बजट तो क्या मैं कहती हूँ, हर चीज़ ही महंगी है। पेट्रोल ले लें, सब्ज़ी, इवन के सब्ज़ी फल आम बंदे के लिए मुश्किल हो गया। पता करें ज़रा सब्ज़ी के रेट्स क्या हैं, तो बंदा बेहोश होने के करीब हो जाता है। पहले जो हम सौदा सल्फ लाते थे वो समझे कि अगर फॉर एग्जांपल 5,000 में आ जाता था तो वो तकरीबन 8 से 9,000 तक पहुंच गया। फल हो या सब्जियां, बजट के बाद हर चीज़ पर ही महंगाई का तूफान हमेशा बरपा रहता है। खवातीन कहती हैं आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ऐसे में किचन का बजट बहुत मुश्किल है भैया। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और हुकूमत एक बार फिर बजट में सिगरेट पर टैक्स लगाने से कतराने लगी। ज़रा ने दावा किया है कि सिगरेट पर टैक्स न लगाने की बड़ी वजह FBR के आला अफसर हैं, जिनके रिश्तेदार सिगरेट बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज में आला ओहदों पर फाइज हैं। पाकिस्तान में सालाना 1,66,000 से जायद लोग तंबाकू नोशी से जान की बाजी हार जाते हैं, जबकि 1200 बच्चे रोज़ाना सिगरेट नोशी की तरफ रागिब होते हैं, जिसका इंकशाफ खुद मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने किया। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत एक बार फिर बजट में सिगरेट पर टैक्स लगाने से गुरेजा है। ज़राए के मुताबिक सिगरेट पर टैक्स ना लगाने की बुनियादी वजह कुछ मुल्की और गैर मुल्की सिगरेट्स कंपनीज का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आला ऑफिसर्स के साथ गठजोड़ है। पाकिस्तान ने आलमी इदारे सेहत के साथ तंबाकू मसनूआत की गैर कानूनी तजारत खत्म करने के प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हुए हैं, लेकिन अमली तौर पर ना स्मगल सिगरेट्स की रोकथाम के लिए कोई कदम उठाया गया और ना इन कंपनीज को ऐसे इकदाम से रोका गया। माजी में विफाकी वजीर असद उमर ने मिनी बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने सिगरेट पर टैक्स लगाया और इस पर खुशी का इजहार करते हुए बताया था कि उनके भाई का इंतकाल भी तंबाकू नोशी की वजह से हुआ था। लेकिन अब FBR ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमत ने सिगरेट सस्ते करने का प्लान बना लिया है। माहिरीन के मुताबिक दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, कैंसर और गुर्दों की बीमारियों की वजह से पाकिस्तान में होने वाली अमवात कुल शरह अमवात का 68% है, जबकि इन अमराज के शिकार अफराद में 3,80,000 मर्द और 3 लाख खवातीन शामिल हैं, जिनमें अक्सरियत तंबाकू नोशी करती है। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई मंतक पेश कर दी। कहते हैं सिर्फ सब्सिडी देना कोई जुर्म नहीं, 5 बरस में कवायद से हटकर सब्सिडी दी गई। चेयरमैन नैब को पहला रेफरेंस भेज दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कमीशन अपना काम कर चुका, फौजदारी मुकदमात दर्ज होंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट चैलेंज करने में बहुत देर कर दी। कि ये तो गाइडलाइन है आपके पास 5 सालों के लिए, आप 5 सालों से पीछे चले जाएं तो आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तो मज़ीद मिलेंगी कि पिछले सालों में ये क्या होता रहा है। जो पहला रेफरेंस इसके नतीजे में है, ये हमने आज भेज दिया है चेयरमैन नैब को। ये उसकी कॉपी है, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा एनेक्चर्स हैं। ये जो इंक्वायरी कमीशन बना था और इसके नतीजे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है और जो सिफारिशात आई हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी रोशनी में अब उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करनी है। बिकॉज जो सब्सिडी का मामला है, जहाँ पे पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, चाहे वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड का हेड था, सेक्रेटरी था, मिनिस्टर था, ECC, जो भी जिसका जो किरदार है, बड़ी तफसील के साथ इस कमीशन की रिपोर्ट में लिख दिया गया है। बाकी नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी है इन 5 सालों की सब्सिडी के ऊपर, कि एहतसाब और ट्रांसपेरेंसी के बगैर नहीं हो सकता।
اور اس سے پہلے شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کمیشن کی رپورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کمیشن نے اپنے اختیارات اور حدود سے تجاوز کیا، تمام انکوائری مکمل طور پر غیر قانونی، متعصبانہ اور متضاد طریقے سے کی گئی۔ وفاقی حکومت صوبائی انتظامی اختیارات میں مداخلت کر کے انکوائری کمیشن تشکیل نہیں دے سکتی۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شوگر انکوائری کمیشن نے صوبوں کی خصوصی قانون سازی اور انتظامی دائرہ کار میں بے جا مداخلت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، سیکریٹری داخلہ، FIA، واجد ضیاء اور شہزاد اکبر کو فریق بنایا گیا ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کمیشن کی رپورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کمیشن نے اپنے اختیارات اور حدود سے تجاوز کیا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے کئی علاقوں میں پیٹرولیم مصنوعات نہ ہونے کی وجہ سے پیٹرول پمپس بند ہیں۔ اسی حوالے سے بتائیں گے اویس کیانی۔ جی اویس۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح جوڑا شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کے بیشتر پیٹرول پمپس پر پیٹرول اور ڈیزل نہیں مل رہا۔ جو سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہیسکول، گو، ٹوٹل، شیل کے پیٹرول پمپس پر جو ہے یا تو وہ بند پڑے ہوئے ہیں یا وہاں پر سپلائی نہیں ہے۔ جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے، وزارت پیٹرولیم حکام کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آج کماڑی، پورٹ قاسم اور تارو جبہ جو کہ پشاور کے قریب ہے، وہاں کے ڈیپوز پر انہی کمپنیز کے سٹاکس پر چھاپا مارا گیا ہے، جہاں پر ہورڈنگ ہوئی ہے۔ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح آج 10ویں روز بھی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کے بیشتر پیٹرول پمپس پر عوام کو پیٹرول اور ڈیزل نہیں مل رہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق بات چیت کے دوران پاکستان میں انسداد پولیو مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فوج حکومت کی انسداد پولیو مہم کی تیاریوں میں شامل ہے۔ کرونا وبا کے باوجود آئندہ چند ہفتوں میں انسداد پولیو مہم شروع کی جائے گی۔ بل گیٹس نے پولیو مہم میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ DG ISPR کے مطابق بات چیت کے دوران کرونا وبا کے خطرات اور اس کے حوالے سے آگاہی کی فراہمی اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بل گیٹس نے کہا کہ پاک فوج سیکیورٹی اور مانیٹرنگ کے حوالے سے مؤثر کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ آرمی چیف نے بل گیٹس اور ان کی فاؤنڈیشن کا بیماریوں کے خاتمے میں کردار پر شکریہ بھی ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بہتری اور عوام کی فلاح کے لیے کسی بھی کام کی بھرپور حمایت کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق بات چیت کے دوران پاکستان میں انسداد پولیو مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ خرم شیر زمان کی گزشتہ 5 روز سے طبیعت ناساز تھی، جس پر انہوں نے خود کو کوارنٹین کیا ہوا تھا۔ خرم شیر زمان نے عوام سے دعاؤں کی اپیل بھی کی ہے۔ تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ خرم شیر زمان کی گزشتہ 5 روز سے طبیعت ناساز تھی، جس پر انہوں نے خود کو قرنطینہ کیا ہوا تھا۔ خرم شیر زمان نے عوام سے دعاؤں کی اپیل بھی کی ہے۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وودا کے چچا کراچی میں کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وودا کے چچا کراچی میں کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ کرونا وائرس کی جہاں پر متاثرہ افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، وہیں ہلاکتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ فیصل وودا کے چچا بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے، جس کے باعث وہ انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی حکومت کی کرونا پالیسی پر پھر تنقید۔ صدر PMA ڈاکٹر اشرف کہتے ہیں، ہم نے لاک ڈاؤن ختم کرنے پر جن تحفظات کا اظہار کیا وہی ہو رہا ہے۔ اب WHO بھی ہمارے خدشات کی تصدیق کر رہا ہے۔ نے وہی بات کی ہے جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جو ہے پچھلے 5-6 مہینے سے ہم لوگ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک چیز دوسری آپ کو جسٹ میں تاریخی اعتبار سے ساتھ لیتا ہوں کہ ہم نے 22 جنوری کو ریڈ الرٹ کرتی حکومت سے کہا تھا کہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ 6 فروری کو ہم نے لاہور کے اندر سیمینار کر کے یہ باقاعدہ طور پہ کہا کہ یہ مسائل ہمارے آنے والے ہیں اور ہمیں فورس نہیں کرتے ہوئے چیزوں کو بہتری کی طرف لانا ہوگا۔ اور اس کے تو آپ گواہ رہے ہیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے اور ڈفرینٹ دوسری آرگنائزیشن نے اس قدر زور ڈالا تھا حکومت کے اوپر کہ ابھی لاک ڈاؤن کو ختم نہ کیا جائے۔ ہم نے خدشات ظاہر کیے تھے کہ یہ تعداد جو ہزاروں نہیں ہزاروں سے لاکھوں کے اندر چلی جائے گی
اور صرف انفیکشن نہیں بلکہ کمپلیکیشنز ول بی اوور دیئر کہ جو کہ ہمارے سنبھالنے میں نہیں آئیں گی. اور آج بس میں بڑی بدقسمتی انسان خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو کہی ویسی ہوئی, لیکن ہمیں یہ افسوس ہے کہ وہ ہمارے جو سارے خدشات تھے وہ آج درست ثابت ہوئے ہیں. اور جو بڑے شہر ہیں ہمارے, کراچی لے لیں, لاہور لے لیں, پنجاب کے اندر بڑے شہر زیادہ ہیں, تو اس کے ساتھ اب WHO نے بھی جیسے لکھ کے کہا ہے کہ اٹ از اسٹل دا ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو گو فار دا لاک ڈاؤن. 2 ہفتوں کے لاک ڈاؤن کے لیے کہا ہے. اور سندھ حکومت نے کرونا وائرس سے متعلق WHO کے خط پر مکمل عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. WHO نے سندھ حکومت کو 2 ہفتے لاک ڈاؤن کے بعد 2 ہفتے لاک ڈاؤن میں نرمی کا مشورہ دیا تھا. سندھ حکومت نے عالمی ادارہ صحت کے مشوروں پر عمل درآمد کے لیے اجلاس طلب کر لیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ کو WHO کی تجاویز پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا ہے. سندھ حکومت نے کرونا وائرس سے متعلق WHO کے خط پر مکمل عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. WHO نے سندھ حکومت کو 2 ہفتے کا مکمل لاک ڈاؤن اور اس کے بعد 2 ہفتے لاک ڈاؤن میں نرمی کا مشورہ دیا تھا. سندھ حکومت نے عالمی ادارہ صحت کے مشوروں پر عمل درآمد کے لیے اجلاس بھی طلب کر لیا ہے, جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ کو WHO کی تجاویز پر عمل درآمد کا حکم دیا ہے. ملک میں کرونا کے وار خطرناک حد تک بڑھنے لگے. پہلی بار ایک دن میں 5000 سے زائد کیسز سامنے آ گئے. پاکستان سب سے زیادہ کیسز کے لحاظ سے دنیا میں 15ویں نمبر پر آ گیا. ملک بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1,13,702 ہو گئی. کرونا کے 83 افراد جان سے گئے. کورونا وائرس کے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے. 23,799 ٹیسٹ کیے گئے, جن میں سے 5,385 کیسز مثبت آئے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق نئے کیسز کے بعد پنجاب میں 43,460, سندھ 41,303, خیبر پختونخوا 14,527, بلوچستان 7,031, اسلام آباد 5,963 اور گلگت بلتستان میں 974 افراد کورونا سے متاثرہ ہو چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 83 افراد موذی مرض کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئے. کورونا کے باعث مرنے والوں کی تعداد 2,255 ہو گئی. صوبہ پنجاب 807 اموات کے ساتھ سر فہرست ہے, جبکہ سندھ میں 696, خیبر پختونخوا 610, بلوچستان 62, اسلام آباد 57 اور گلگت بلتستان میں 14 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. ملک بھر میں 36,308 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ ق کے صدر چوہدری شجاعت حسین کا کہنا ہے کرونا وائرس سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈریں. دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا ہونا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں مزدوری کرنے والوں, اپنے ملازمین اور ارد گرد غریب اور مستحق لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو کھانا دیا کریں. جب اللہ راضی ہوتا ہے تبھی معجزات ہوتے ہیں, جس کی مثال ان کی زندگی ہے. چوہدری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ اس وبا سے بچنے کے لیے اللہ کو راضی کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں. سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پوری دنیا میں طاقت کا معیار بدل چکا ہے. ایٹم بم اور میزائل اس وائرس کو نہیں مار سکتے. ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے رپورٹس پر وفاقی وزیر فواد چودھری کو چیلنج کر دیا ہے. ڈاکٹر طاہر شمسی کہتے ہیں نواز شریف کی رپورٹس قطعاً جعلی نہیں تھی. رپورٹس میں جو بیماریاں اور علاج بتایا گیا وہ آج بھی اس پر قائم ہے. میڈیا اور سوشل میڈیا پر باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جس کو شک ہے وہ سپریم کورٹ میں میرا سامنا کر لے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی رپورٹس پر وفاقی وزیر فواد چودھری کو چیلنج کر دیا. سعودی عرب میں ایک اور پاکستانی ڈاکٹر کرونا وائرس کے باعث جان کی بازی ہار گئے. ڈاکٹر جمشید الخبر کے مقامی ہسپتال میں ہارٹ اسپیشلسٹ تھے. وہ 40 سال سے سعودی عرب میں خدمات سر انجام دے رہے تھے. دوران ڈیوٹی وہ وائرس سے متاثرہ ہوئے اور جاں بر نہ ہو سکے. سعودی عرب میں ایک اور پاکستانی ڈاکٹر کرونا وائرس کے باعث جان کی بازی ہار گئے ہیں. ڈاکٹر جمشید الخبر کے مقامی ہسپتال میں ہارٹ اسپیشلسٹ تھے. وہ 40 سال سے سعودی عرب میں خدمات سر انجام دے رہے تھے. کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے باعث وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں.
चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी और मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा से स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर और डिफेंस अताशी की मुलाकात हुई है। आसिम सलीम बाजवा ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मुलाकात में उन्होंने स्विस सफ़ीर को सी पैक से पाकिस्तान और ख़त्ते के लिए मुआशी और मौशरती फ़वाद से मुतालिक ब्रीफ किया। इसके अलावा स्विस कंपनीज़ की स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की नीलामी में मुमकिना शिरकत और सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत हुई है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी और मुआविन खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा से स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर और डिफेंस अताशी की मुलाकात हुई है। आसिम सलीम बाजवा ने ट्विटर पैगाम में बताया है कि इस मुलाकात में उन्होंने स्विस सफ़ीर को सी पैक से पाकिस्तान और ख़त्ते के लिए मुआशी और मौशरती फ़वाद से मुतालिक ब्रीफ किया है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम अपना उगाओ अपना खाओ के नाम से किचन गार्डनिंग प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर एहसान मुस्तफ़ा मौजूदा हालात में किचन गार्डनिंग के मंसूबों को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम किचन गार्डनिंग के पहले पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। तुर्क सफीर एहसान मुस्तफ़ा ने RDA का दौरा करके मंसूबे का इफ्तिताह किया। तुर्क सफीर का कहना था दोनों ममालिक की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। Contributing as much as we can to the average household in Pakistan is very important, especially under the present conditions and circumstances. But I hope our projects will not stop here. We will continue with some very practical new steps. चेयरमैन RDA तारक महमूद मुर्तजा का कहना था कि किचन गार्डनिंग रावलपिंडी की आवाम के लिए एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है। पिंडी में हम विद द हेल्प ऑफ NARC एंड पंजाब सीड कॉरपोरेशन के साथ मिलके ये हम सेल पॉइंट सेटअप करेंगे। हम सब्सिडाइज्ड स्टैंड्स देंगे उनको और सब्सिडाइज्ड सीड्स भी देंगे ताकि लोग अपने पिंडी के रीजन में जिनके पास नहीं है, जिनके पास स्पेस कम है, वो ये किचन गार्डनिंग का प्रोजेक्ट कर सकेंगे। किचन गार्डनिंग मंसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर रावलपिंडी की 50 फैमिलीज में किचन गार्डनिंग की तकसीम की जाएगी, जिसमें 17 से 18 मुख्तलिफ इकसाम की सब्जियां उगाई जा सकेंगी। स्वीडन के साबिक वजीर आजम ओलोफ पाल्मे को 34 साल पहले किसने कत्ल किया पता चल गया। साबिक स्वीडिश वज़ीर आज़म ओलोफ पाल्मे के कातिल को ढूंढने के लिए दुनिया की सबसे तवील और महंगी तफ्तीश की गई। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे। हाफिज़ मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा। कुल 34 साल पहले स्वीडिश साबिक प्राइम मिनिस्टर ओलोफ पाल्मे को कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यूट्यूब के ऊपर, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें प्रोसिक्यूटर जो हैं इस केस के हवाले से क्रिस्टा पेटरसन, उन्होंने बताया है कि उनको कत्ल करने वाला शख्स जो था उसका नाम स्टीग इंगस्ट्रोम था। उस शख्स की मौत हो चुकी है सन 2000 में, लिहाजा ये केस फर्दर नहीं चल सकता। कातिल जो है खुद उसने अपने आप को हलाक कर लिया था सन 2000 में, तो लिहाजा ये इन्वेस्टिगेशन इसके बाद। शुक्रिया आपका। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत का तमाम मलबा उठा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन 72 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जारी रहा। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताएगा सूरत-ए-हाल क्या है अब वहाँ? जी देखिए, बिल्कुल कराची के इलाका लियारी नयाबाद चड्डा मार्केट इतवार की शाम 5 मंजिला ये इमारत थी जो जमीन बोस हुई थी और उसके बाद इसको मलबा हटाने का काम जारी था। 72 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। पाक फौज की सरबराही में जिसमें सिंध रेंजर्स, पुलिस और दीगर जो फलाही इदारे हैं वो शरीक हुए। मलबे तले 22 अफराद की लाशें निकाली गई। 10 से ज्यादा जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। काम इस मलबे को हटाकर इलाके को क्लियर करार दे दिया गया है और पाक फौज के जो दस्ते थे जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया था वो जाए हादसे से रवाना हो गए हैं। 22 अफराद इस मजमूई तौर पर जो मलबा गिरा था, इमारत गिरी थी, उसमें दबकर जवाब को जिनकी लाशें निकाल ली गई और 72 घंटे। दानियाल, शुक्रिया आपका। मरी में बिजली के खंभों से भरा ट्रक उलट गया। ट्रक की जद में 2 गाड़ियां आ गईं। 2 अफराद भी ट्रक के नीचे आ गए, जिनमें से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरे जख्मियों को ट्रक को काट कर निकाला जा रहा है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मरी में बिजली के खंभों से भरा ट्रक उलट गया। ट्रक की जद में 2 गाड़ियां आ गईं। 2 अफराद भी ट्रक के नीचे आ गए, जिनमें से एक जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरे जख्मियों को ट्रक को काट कर निकाला जा रहा है।